स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। उलमा कमेटी बीजापुर इस्लाह माशरा का दूसरा पड़ाव। बीजापुर के पेटी बॉडी जामिया मस्जिद के इलाके में इस्लाही माशरे का ये इजलास, जिसमें उलमा कमेटी के जिम्मेदारों ने अपने मुहिम को जारी रखते हुए कुरान और हदीस की रोशनी में जिंदगी जीने का सलीका, इंसानी हमदर्दी का सबक, बुराइयों को रोकने का तरीका, नौजवानों के भटकते कदमों को इस्लामी तरीके पर चलाना, देश के बिगड़े हुए मौजूदा हालात में हमारी जिम्मेदारियां जैसे हसास तरीन मसाइल पर बयानात करते हुए इन सब का हल इस्लामी तालीमात और शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, कहा उलमाए कराम ने। अगर वो भी नहीं बोल सकता तो दिल से बुरा समझकर उस मजलिस से हट जाए। तो शर्म की वजह से या तो गली बदल लेता या फिर उस काम को छोड़कर अदबन पीछे हट जाता। लेकिन आज का मुआशरा इतना खतरनाक हो गया है कि पहले बड़ों के अदब के लिए छोटे गली बदल लेते थे। अब हाल ये हुआ है कि अगर कोई हमारा बड़ा बुजुर्ग इशा की नमाज पढ़कर या फिर घर में खाना खाकर वो कुछ टहलने के लिए बाहर निकलता है गली कोचे से, तो उस वक्त में उस बुजुर्ग को शर्म की वजह से अपनी आंखों को झुकाकर चलना पड़ता है। बेटा ये काम न करना। अगर वो नौजवान अगर बाअदब है, माँ बाप ने उसे सिखाया है, तो उस वक्त में वो अदबन हट को जाएगा या फिर घर को निकल जाएगा। लेकिन अगर उसमें अदब नहीं है, तमीज नहीं है, माँ बाप ने सिखाया नहीं है, तो उस वक्त में वो 4-5 अल्फाज उस बुजुर्ग के पेशानी पर चिपका कर भेजेगा। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए मनहियात से बचने की। बहुत सारी चीजें हैं मनहियात के अंदर, उनमें से एक सबसे बड़ी खराबी जो आम तौर पर हमें नजर आ रही है, मैं नहीं कह रहा हूं बड़ी खराबी करके, अल्लाह ताला ने कलाम मजीद के अंदर खुद इसको जिक्र फरमाया है। उस वक्त में नोट नहीं थे, चेक्स नहीं थे, बल्कि उस जमाने में जो था अपने हिसाब से चलता था। अगर आज के जमाने में होते तो नाउज़ुबिल्लाह इस अंदाज खतरनाक गुनाह है, इतनी खतरनाक बात है कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई आदमी सूद का एक लुक़मा भी खा लेता है, मैं हदीस का मफहूम बता रहा हूं, अगर एक लुक़मा भी खा लेता है तो वो ऐसा है गोया कि उसने अपनी सगी मां के साथ जिना किया। इतना खतरनाक गुनाह है। और मैं एक बात छोड़ रहा हूं, हदीस के अल्फाज में मफहूम में यह है कि सूद के गुनाह के दर्जे के दर्जे 70 दर्जे हैं। उसका सबसे आखिरी दर्जा यह है कि अपनी मां के साथ जिना करना। तो अंदाजा लगाओ पहला ग्रेड के अंदर कितना बड़ा गुनाह होगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। बाद लोग कहते हैं कि सूद से आज के जमाने में उसके बगैर कोई चारा कार नहीं है। बैंकिंग के जरिए से हमारे काम होते हैं, चेक के जरिए से हमारे काम होते हैं। काम होता रहता है कि भाई नमाज पढ़ाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए लोगों को दावत दी जाती है, ज़कात अदा करने के लिए तरगीब दी जाती है, और रमजान में रोजा रखने पर उनको उभारा जाता है, हज के अय्याम में हज के फजाइल को बयान करके बताया जाता है। लेकिन मनहियात के ऊपर बहुत ही कम बातें होती हैं, हालांकि बहुत अहम शोबा है, बड़ा अहम शोबा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, हर मुसलमान की, बल्कि कभी कभी यह फर्ज ऐन बन जाती है और कभी फर्ज किफाया बन जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी मेहनत के पैसा देने पर पैसा ज्यादा मोहतरम सामाईन इकराम, पैसा देने से ज्यादा पैसा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी मेहनत के उलमा कमेटी की जानिब से इस्लाह माशरा का ये दूसरा जलसा है जो मस्जिद रेहान के और पेटी बॉडी के दरमियान हो रहा है। ऐसे तो इस्लाह माशरा का जलसे का मकसद सिर्फ बयान वाज वगैरह नहीं है। उलमाए कराम शहर बीजापुर के सब बैठकर मीटिंग करके हमने ये सोचा है कि हर गली गली में, कोचे कोचे में पहुंचकर माशरे के बिगाड़ को किस तरीके से हम बाहर आ सकते हैं
اور ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیاں جیسے سود ہے، مٹکا ہے، قتل و غارت گیری ہے، اور ایک دوسرے پر حسد ہے، اور ایک دوسرے پر کھینچ تناؤ ہے، گالی گلوچ ہے، اور لڑکے لڑکیوں کے اندر جو ہونے والے انسیڈنٹس اور واقعات ہیں، یہ سارے چیزوں کو موبائل کا غلط استعمال ہے۔ یہ ساری چیزوں کے سلسلے میں کونسلنگ کی جائے اور ان سے بات کی جائے، اور ہمارا یہ معاملہ صرف اسٹیج پر آنا بات کرنا یہ مقصد نہیں ہے۔ اگر کوئی 4-5 محلے والے مل کر اس کو جوڑ لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر کسی جھاڑ کے نیچے بھی بیٹھ کر بات کرنا پڑے، 10-15 نوجوان جڑ جاتے ہیں یا 50 نوجوان جڑ جاتے ہیں، ان کو بھی ہم کونسلنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگوں کو برائی سے باہر نکالنے کے لیے کچھ فکر کرنا چاہتے ہیں۔ بس یہی مقصد کے ساتھ ایک علماء کی جو جماعت ہے شہر کے اندر جو ہے، بس محنت لے کر اٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی منشا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کسی قسم کے کوئی رسم وغیرہ بھی نہیں ہے، صرف یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ غلط چیزوں سے بچ جائے، اور سود سے بچ جائے، اور لین دین میں لڑائیوں سے بچ جائے، غیبت سے بچ جائے، حسد سے بچ جائے۔ ہمارے معاشرے میں مسجدیں آباد ہوں، ہمارے معاشرے میں نرمی آ جائے، ہمارے معاشرے میں بڑوں کا ادب آ جائے، ماں باپ کی خدمت آ جائے، ہمارا معاشرے کے اندر موبائل کا صحیح استعمال ہو۔ یہی ساری چیزوں کی فکر لے کر الحمدللہ یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام شہر بیجاپور کے لوگ بھی ایسے پروگراموں کا ضرور تعاون کریں، اور یہ کوئی تنظیم کوئی کسی کے خلاف، کسی کے اس کے کچھ بھی انٹینشن نہیں ہے، صرف معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ نے جو قرآن میں فرمایا امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہی عمل کو لے کر کھڑی ہوئی ہے۔ آپ تمام لوگوں سے بھی تعاون کی گزارش ہے کہ اہل بیجاپور سب کے سب اس میں مل جل کر تعاون کریں کہ الحمدللہ اصلاح معاشرہ کے جلسے اسی طرح ہوتے رہیں۔ اور بھی کئی محلوں سے عرضیاں آئی ہیں، وہاں پر بھی انشاءاللہ پہنچ کر نوجوانوں میں اور بچیوں میں انشاءاللہ پردے کے اہتمام کے ساتھ وہاں پر بھی بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو، پورے مسلمانوں کو شہر بیجاپور کی حفاظت فرمائے، بہترین معاشرہ دیں، ان کو روزگار دیں، اور ان کے سارے مسائل غیب سے پورا فرمائیں۔ ہماری اپنی دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے پورے خرابیاں جو شہر میں ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں، اور پیارا معاشرہ، امن والا ماحول، غیر مسلم دیکھ کر خوش ہو جائیں، ہم سے قریب ہو جائیں اور اسلام میں آ جائیں۔ ایسا معاشرہ اللہ تعالی ہم تمام کو دے۔ بس انہی چند کلمات کو میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء کمیٹی کے الحمدللہ بہت سارے پروگرامز چل رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حال ہی میں دارالافتاء کے قیام کے سلسلے میں بھی ایک پروگرام واقع ہوا تھا۔ وہاں پر ہماری آفس ہوگی علی روزہ کے بازو میں، تعمیری کام بھی انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے۔ وہاں پر ایک زمین ہماری اپنی ہے علماء کمیٹی کی، انشاءاللہ پورے ضلع کے علماء حفاظ وہاں پر مہمان خانہ تعمیر کریں گے، وہاں پر لائبریری تعمیر کریں گے انشاءاللہ۔ وہاں پر بزرگوں کے آمد و رفت کا سلسلہ چلے گا۔ وہاں پر بہت سارے ایسے کام جو ہمارے مسلمانوں کے لیے شریعت کے دائرے میں آ کر کرنے کے ہیں، وہ سارے کام انشاءاللہ ہمارے اپنے دفتر سے ہوں گے، ہمارے اپنی آفس سے ہوں گے۔ دارالافتاء بھی وہاں پر ہوگا۔ اس کے علاوہ علماء کمیٹی کے بہت سارے ایکٹیویٹیز ہیں، تصدیقات کا دینا کہ شہر کے اندر تصدیق وغیرہ جو دی جاتی ہے چندہ کرنے والے، اور انشاءاللہ آگے بہت سارے عرضیاں آئی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ جو آگے کے محلوں میں جو بات ہوگی وہ آپ تک ہم انشاءاللہ ضرور پہنچائیں گے کہ اگلے کہاں پر ہونے والا ہے، کیونکہ عرضیاں تو بہت آئی ہیں۔ قریب میں کون سا تیار ہوتے ہیں، کس وقت تیار ہوتے ہیں، اس موقع پر حالات کے اعتبار سے، چھٹی کے اعتبار سے دیکھ کر، موقع دیکھ کر انشاءاللہ ہم محلوں میں جائیں گے، ضرور لوگوں سے بات کرنے کی فکر کریں گے۔ اور آپ کا کچھ سوال ہم سے علماء کمیٹی سے ہے، اگر آپ کے نیک خواہشات ہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی انشاءاللہ ہمارے اس محلے کا تو یہ جلسہ ختم ہو رہا ہے، آج جاری بھی ہے، جاری و ساری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو نوجوان، جو بزرگان دین یہاں بچے ٹھہرے ہوئے ہیں کہ علماء سے اپنا ربط قائم کریں، اور علماء سے ملیں، بیٹھیں، بات چیت کریں، اور علماء کو دیکھ کر نہ جھجکیں، بلکہ اپنی دل کی باتیں، جو بھی اپنے پریشانیاں ہیں، اظہار کریں۔ ہر چیز کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں رکھا ہے۔ روزی، روزگار،
اور بہت سارے مسائل جو ہمارے ہیں انشاءاللہ اللہ اپنے غیب سے پورا کریں گے. آپ کی کوششیں، علماء کا تعاون، آپ کا تعاون، یہ سارا مل کر کام ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو یہ ساری کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالی خاص طور سے اس محلے میں برکتیں عطا فرمائیں، رحمتیں عطا فرمائیں، اور اسی طرح دینی پروگرامز ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے پاس یہاں پہ شادیوں کا بازار اور جماعتوں کا اور سب کچھ ملتا ہے، فرنیچر ملتا ہے. ہمارے پاس اچھے سے اچھی کوالٹی بھی ہے اور کم سے کم کوالٹی کا رینج بھی ہے. فرنیچر میں ہمارے پاس 7,000 سے چالو ہے، جو ہم کم سے کم رینج میں ہمارے بیجاپور کی جنتا کو دینا چاہتے ہیں. اور پورے بیجاپور ڈسٹرکٹ سے ہمارے پاس کسٹمرز آتے ہیں اور انشاءاللہ آتے رہیں گے. آپ بھی ایک مرتبہ ہمارے شاپ کو ضرور وزٹ کیجئے. اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بی نیوز نیشن. بی نیوز نیشن کے لیٹسٹ نیوزوں کو اپنے موبائل میں دیکھنے کے لیے یوٹیوب میں بی نیوز نیشن کے چینل کے سبسکرائب آئیکن کو دبائیں اور پھر بیل آئیکن کو دبانے پر آپ لیٹسٹ نیوزوں کو دیکھ سکتے ہیں.